السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ ہم اپنے 10 days سیرت جرنی کورس کی تیسری کلاس میں موجود ہیں۔ اس پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے سمجھا تھا اور ان واقعات کو تازہ کیا تھا کہ کس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت توحید کا آغاز کیا تو کن کن مشاکل اور کن کن مظالم کا ان کو اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سامنا کرنا پڑا۔ اب آج کا آغاز ہم اس بات سے کریں گے کہ ان مظالم کے نتیجے میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اسٹیپس اپنائے اور ان سے بچنے کی کیسے کوششیں کی۔ ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سختیوں کے تناظر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات۔ مسلمانوں پر جو سختیاں قریش مکہ کی طرف سے کی گئیں ان کے تناظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اہم ترین اقدامات کیے۔ پہلا یہ دارالارقم اور دوسرا ہجرت الحبشہ۔ دارالارقم ایک صحابی جناب ارقم بن ابو الارقم مخزومی کا گھر تھا جو عام شہر مکہ سے تھوڑا سا دور کوہ صفا کی طرف واقع تھا اور لوگوں کی نظروں سے تھوڑا دور تھا۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا خفیہ مرکز بنا دیا تاکہ وہاں پر جو ہے وہ بالکل آرام اور اطمینان اور امن و امان کے ساتھ وہاں پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت کر سکے، اور جو بھی قرآن مجید نازل ہوتا وہیں پر صحابہ اکرام کے سامنے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھا کرتے، وہاں تلاوت فرمایا کرتے، ان کا تزکیہ کرتے اور علم و حکمت کی جو باتیں تھیں انہیں وہیں سکھاتے۔ دوسرے معنوں میں کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو قرآن مرکز کے طور پر منتخب کیا۔ اس تدبیر سے بہت سے ایسے حادثات سے بچاؤ ہو گیا کہ آپ کھلے عام اگر وہ کام کرتے تو امکان تھا کہ قریش کی طرف سے اس کا کوئی نتیجہ سامنے آتا یا قریش اس پر کوئی سخت اقدام کرتے۔ تو ان اقدامات سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ طریقہ اپنایا کہ ان سے دور، ان کی نظروں سے دور ایک گھر میں جو ہے وہ پناہ لے لی اور وہیں پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات گزارا کرتے تھے اور وہیں پر صحابہ کرام کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک بات ہے خود جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کی، تو جس طرح ہم نے پہلے بھی اس بات کو واضح کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر کوئی ظلم نہیں کر سکتا تھا سوائے چند اشراف کے۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے بیچ میں بھی، حرم مکی کے اندر بھی، مسجد حرام کے اندر بھی کھلم کھلا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا جو اقدام تھا وہ تھا حبشہ کی طرف ہجرت، اور یہ واقعہ ہے سن 5 نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو نبوی کیلنڈر ہے اس کے بارے میں کچھ وضاحت کر دوں کہ نبوی کیلنڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہجرت مدینہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنے بھی واقعات ہیں اسلام کے ان کو نبوی کیلنڈر سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی نبوت کے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال۔ جیسے یہ واقعہ جو ہے وہ نبوت کے 5ویں سال کا ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ہجری کیلنڈر کے حساب سے
سیرت میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ اور حبشہ کی طرف ہجرت جو ہے وہ سن 5 نبوی کا واقعہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ارض حبشہ میں ایک بادشاہ ہے نجاشی، جو بہت زیادہ عدل و انصاف اور انصاف پسند حکمران ہے، اور اس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ان مظالم سے بچنے کے لیے آپ لوگ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ تو اس حکم کی تعمیل میں کل 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل قافلہ ارض حبشہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس قافلے کے امیر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، اور اس وقت ان کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جناب رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ مسلمان جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں قریش کے لوگوں سے چھپتے چھپاتے سمندری کنارے کا راستہ لیتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے، اور وہاں سے براستہ بحری جہاز ارض حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب مسلمان اس بندرگاہ پر پہنچے تو وہاں پہلے سے ہی 2 ساز و سامان کے جہاز موجود تھے، تو مسلمانوں کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا، اور فوراً ہی وہ حبشہ کی طرف انہی جہازوں پر سوار ہو کر نکل گئے۔ قریش ان کے تعاقب میں پیچھے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بحفاظت مکے سے نکال دیا۔ اس کے بعد سیرت کا ایک اہم واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان کے مہینے میں پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لاتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کعبے کے پاس جو ہے وہ قریش اپنا مجمع لگا کر بیٹھے، اور ان کے بڑے بڑے سردار بھی ادھر موجود ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب آتے ہیں، اور اس وقت تازی یعنی اسی وقت جو ہے وہ سورۃ النجم نازل ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور ان پر سورۃ النجم بلند آواز سے تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی تاثیر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ سرداران قریش جو قرآن سننا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بالکل سٹپٹا جاتے ہیں، ہکا بکا رہ جاتے ہیں، دم بخود رہ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت جاری رکھتے ہیں، اور کسی کی یہ مجال نہیں ہوتی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران تلاوت چپ کرا سکے یا ان کو روک سکے کہ بھائی ہمیں تلاوت نہیں سناؤ، اور سب جو ہے وہ خاموشی سے کلام اللہ جو ہے وہ سننا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس سورت کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ ہے، اور اس ڈانٹ والی آیات کے بعد جو ہے وہ آخری آیت جو ہے وہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، کہ پس تم اسی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، اور یہ آیت سجدہ ہے۔ تو مسلمان جب بھی سورۃ النجم پڑھتے ہیں تو جب اس آیت پر پہنچتے تو سجدہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تلاوت کی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو سجدے میں گر گئے، اور مشرکین بھی ان کے ساتھ بلا اختیار سجدے میں گر گئے، یہاں تک کہ اس واقعے کو جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے، تو اس میں یہ بات لکھی ہے کہ تمام سرداران قریش جو ہے وہ سجدے میں گر گئے سوائے ایک آدمی کے، اور وہ آدمی امیہ بن خلف تھا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کا آقا، جس کے بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے۔ امیہ بن خلف جو ہے وہ سجدے میں نہیں گیا، بلکہ اس نے کیا کیا، اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے اور پیشانی پر مل لی، اور اس نے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بدر کے اندر جو ہے وہ امیہ بن خلف جو ہے وہ حالت کفر میں مرا۔ اچھا، یہ واقعہ جو تھا، یہ واقعہ آگ کی طرح جو ہے وہ ارض مکہ میں پھیل گیا، یہاں تک کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے حبشہ پہنچ چکے تھے مسلمان، ان تک بھی یہ واقعہ پہنچا، لیکن یہ واقعہ کچھ اور طریقے سے ان تک پہنچا۔ یہ واقعہ اس طریقے سے پہنچا کہ تمام قریش جو ہے وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو مسلمان جو ہے وہ یہ بات سن کر بڑے خوش ہوئے کہ تمام قریش اور قریش مکہ جو ہے مسلمان ہو گئے،
اور انہوں نے واپس جو ہے وہ واپسی کی راہ لے لی، یعنی وہاں رکنے کے بجائے، ٹھہرنے کے بجائے، قیام کرنے کے بجائے حبشہ سے واپس جو ہے وہ مکہ آنے لگے۔ اور جب مکہ کے بالکل قریب پہنچے تب انہیں جو ہے وہ اس چیز کی اطلاع ملی کہ قریش جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جو سجدہ کیا گیا تھا وہ ان کا غیر ارادی اور غیر اختیاری تھا، اور وہ ابھی تک اپنے کفر پر مصر ہیں۔ پھر اسی کے بعد جو ہے وہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور وہ یہ کہ جب جو مسلمان جو ہے وہ قریب پہنچ چکے تھے ان میں سے کچھ تو جو واپس جانے کی استطاعت رکھتے تھے، اتنی ہمت تھی ان میں، تو وہ تو واپس چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو واپس نہیں جا سکتے تھے، تو وہ پھر کسی نہ کسی کی امان اور چھپتے چھپاتے جو ہے وہ مکے کے اندر واپس داخل ہو گئے۔ اور جب وہ واپس آ گئے تو قریش کی جو ہے نا وہ سختیاں مزید بڑھ گئیں، اور قریش کی سختیاں بڑھنے کی اصل وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ قریش کو اپنے سجدے پر جو ہے وہ سخت پشیمانی تھی، پچھتاوا تھا کہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اور ہم نے جو ہے وہ رسول اللہ یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، اور اس نے سجدے کا کہا اور ہم سب سجدے میں گر گئے اور ہمارا اختیار ہی نہیں رہا ہم پر، تو ان کو اپنی اس عمل پر بڑا پچھتاوا تھا، اور اس کی پاداش میں جو ہے وہ مسلمانوں پر زیادہ سختیاں کرنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا گیا ارض حبشہ کی طرف، اور اس بار جو ہے وہ مسلمانوں کی تعداد پچھلی بار سے کہیں زیادہ تھی۔ اس بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی، اور اس بار قریش کی طرف سے جو ہے وہ سخت نگرانی رکھی گئی تھی مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھی جا رہی تھی۔ ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے مسلمان ایک دفعہ پھر ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب قریش کو یہ بات پتہ چلی کہ مسلمان جو ہے وہ ارض حبشہ میں بہت سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، تو قریش نے جو ہے وہ ایک حربہ استعمال کیا۔ حربہ یہ کہ انہوں نے نجاشی کی طرف جو ہے وہ اپنے 2 ذہین ترین لوگوں کو روانہ کیا، تاکہ وہ جا کر جو ہے وہ نجاشی کو اس بات پر قائل کر سکیں کہ وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں اور مسلمانوں کو واپس مکہ لایا جائے اور ان پر ظلم ستم کیے جائیں۔ تو چنانچہ انہوں نے جو ہے وہ اس عمل کے لیے 2 آدمی منتخب کیے، پہلے عمرو بن عاص اور دوسرے عبداللہ بن ربیعہ، اور دونوں کو جو ہے وہ قریش نے حبشہ کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت دونوں جو ہے وہ مشرک تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں جا کر پادریوں سے ملاقات کی، ان کو تحفے تحائف پیش کیے، اور ان کو جو ہے وہ ساری چیز بتائی، اور ان کو بتایا کہ جی ہمارے جو لوگ ہیں وہ نیا دین لے کر آئے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ اگر وہ چلو آپ کی دین پر یعنی نصرانیت کو قبول کر لیتے تو ہم ان کو چھوڑ دیتے، یا آپ کے پاس آ جائے تو آپ ان کو پناہ دیتے، بلکہ انہوں نے آپ کا دین بھی آپ کے دین کا بھی انتخاب نہیں کیا، ہمارے آباء و اجداد کا دین بھی چھوڑ دیا اور اپنا ایک نیا دین لے کر آئے۔ سو لہٰذا جب ہم کل نجاشی کے دربار میں پہنچے تو آپ لوگوں نے بھی ہماری مدد کرنی ہے، اور اس مدد کے لیے جو ہے وہ انہوں نے ان پادریوں کو تحفے تحائف بھی دیے۔ اب اگلے دن جو ہے وہ یہ دونوں حضرات نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے، نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کو بھی جو ہے وہ تحفے تحائف وغیرہ پیش کیے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چونکہ نجاشی جو ہے وہ انصاف پسند حکمران تھا، اس نے کہا کہ ہم پہلے جو ہے وہ دوسرے لوگوں کا بھی جو ہے وہ بات سنیں، ان کہنا کیا چاہتے ہیں، وہ اپنی صفائی میں کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو آ کر وہی بات کی کہ جی ان لوگوں نے نہ آپ کا دین قبول کیا ہے، نہ جو ہے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ رہے ہیں، سو لہٰذا جو ہے وہ ہمیں ان کے چچا اور والدین بھیجا ہے کہ آپ جو ہے وہ ان لوگوں کو لے کر واپس آئیں تاکہ ہم ان کو نظر رکھ سکیں، تاکہ یہ کسی کے دین کی برائی نہ کریں۔ پھر نجاشی نے جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ لوگ دربار میں حاضر ہوں۔ جب مسلمان دربار میں حاضر ہو گئے تو مسلمانوں کی طرف سے جواب دینے کے لیے جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، اور بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ برائیاں تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے ہم میں سے ہی ایک رسول کو ہم میں بھیجا، اور وہ رسول بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کی عالی نسبی یعنی اس کی جو نسب بہت اعلیٰ نسب ہے اس کا، اور اس کی امانت داری، سچائی، کہ ہم سب 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے اور ہم نے اس کے اندر کوئی خامی نہیں دیکھی، تو اس نے جو ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کی بات مانیں، اس کی عبادت کریں،
اور اس کے سوا جن پتھروں کی یا جن بتوں کی ہم عبادت کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں یہ بات بھی سکھائی کہ ہم سچ بولیں، امانت دیں، قرابت داری کو جوڑیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، حرام کاری سے بچیں، خون ریزی سے بچیں، اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے بچیں۔ تو اس طرح کے جو معاشرتی پہلو ہیں اس نے ہمیں سکھائے اور اس نے اس پہ ہمیں لگا دی۔ پھر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ پھر اس نے ہمیں دین اسلام کی چیزیں سکھائیں، یعنی کہ نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ سکھائے۔ جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سارے احکامات گنوائے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین کی اتباع کی، چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ جو چیزیں وہ بتاتا گیا ہم اس پر عمل کرتے گئے، اور جو چیزیں اس نے حرام کی ہم نے اس کو حرام مانا، جو چیزیں حلال کی اس کو حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کے پاس ان قاصدوں کو بھیجا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہو گئے، بلکہ انہوں نے ہم پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اور انہوں نے سارے مظالم بتائے، اور ہمیں دین سے پھر جانے کے لیے جو ہے وہ فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ یعنی اتنے زیادہ سختیاں کی کہ قریب تھا کہ ہم فتنے میں مبتلا ہو کر واپس اپنا دین چھوڑ کر مرتد ہو جاتے۔ تو جب انہوں نے بہت زیادہ ہم پر ظلم ستم کر دیا، تو پھر ہمیں کسی نے آپ کی خبر دی کہ آپ کی زمین پر جو ہے وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوتا، اور آپ بہت زیادہ انصاف پسند ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ ہم آپ کی زمین پر رہنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کی زمین کو ترجیح دی کہ آپ کی زمین پر ہم آ کے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو یہ بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا، اسی امید سے ہم آپ کے پاس موجود ہیں۔ تو نجاشی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ اچھا، جو تمہارا رسول کلام لے کر آیا ہے، اس کلام میں سے، قرآن کریم میں سے کچھ تلاوت کر کے سناؤ۔ تو پھر جناب جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے اس وقت سورۃ مریم کی ابتدائی کچھ آیات تلاوت کی، اور اس ابتدائی آیات تلاوت کرنے پر نجاشی اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی، اور جو موجود تھے پادری وہ بھی رونا شروع ہو گئے، اور ان کے جتنے صحیفے تھے وہ بھی بھیگ گئے۔ اور پھر جب تلاوت ان کی مکمل ہوئی تو نجاشی کہنے لگا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو جناب عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی شمع کے اجالے، یعنی ایک ہی چیز، یعنی دونوں کلام اللہ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قریش سے مخاطب ہو کر کہنے لگا ان دونوں سے کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا، بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی۔ تو ان سارے واقعات کے بعد جو ہے وہ ان دونوں حضرات کو واپس لوٹنا پڑا نامراد ہو کر، اور نجاشی نے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے کرنے سے صاف طور پر جو ہے وہ منع کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ قریش کو جو ہے وہ اس ناکامی سے بہت زیادہ دھچکا محسوس ہوا، اور جو بچے کچے مسلمان مکے میں موجود تھے ان پر جو ہے وہ بہت زیادہ ہی مظالم ڈھانے لگے۔ مطلب پہلے بھی مظالم ہو رہے تھے، لیکن ان کی شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی، اور اس بار جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مظالم جو ہے وہ بڑھ گئے۔ ان کی چند ایک مثالیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جس میں سے عتبہ بن ابو لہب، یعنی ابو لہب کا بیٹا جو ہے وہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تھے، تو آ کر جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ بری باتیں کرنے لگا، گالم گلوچ کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کا کرتا جو ہے وہ اس نے پھاڑ دیا، اور آپ کے چہرے انور پر والعیاذ باللہ تھوکا۔ تو اس حرکت پر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اس وقت بد دعا کی کہ اللہم ارسل علیہ کلبا من کلابک، کہ اللہ اس پر تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ۔ تو اس کا انجام اتنا برا ہوا کہ یہ جو ہے وہ اس واقعے کے بعد شام کے سفر پہ روانہ ہوا۔ تو جب شام ان کا قافلہ پہنچا تو راستے میں جو ہے وہ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، تو ایک شیر آیا اور قافلے کے ارد گرد جو ہے وہ چکر لگانے لگا۔ تو یہ شیر کو دیکھ کر ڈرا اور سمجھ گیا کہ جو ہے نا، کہنے لگا کہ محمد نے میرے لیے جو بد دعا کی تھی نا، اس بد دعا کا نتیجہ ہے، اور یہ مجھے ڈر ہے کہ یہ جو ہے وہ کھا جائے گا مجھے۔ جب رات ہوئی
تو لوگوں نے اس ڈر سے کہ اس کو عتبہ کو جو ہے وہ شیر ہلاک نہ کر دے، انہوں نے بہت چھپا چھپو کر اپنے درمیان میں سلایا، لیکن رات کے پہر جو ہے وہ شیر آیا اور اس نے جو ہے وہ سارے لوگوں کو پھلانگا اور صرف اسی کا آ کی گردن دبوچی اس کی اور اس کو مار دیا، اللہ کے حکم سے اس کو مار دیا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں تھے تو عقبہ بن ابو معیط نے جو ہے وہ آپ کی گردن مبارک کو روندا دوران سجدہ، یعنی پیر رکھ کے جو ہے نا وہ مسلنے کی کوشش کی، والعیاذ باللہ۔ اور اس طرح بہت سارے مظالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئے۔ پھر جب ان مظالم سے بھی کام نہ بنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت توحید اور دعوت تبلیغ کے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والعیاذ باللہ قتل کی کوشش کی گئی، اور اس کے پیچھے اور کوئی نہیں بلکہ خود آپ کا چچا ابو جہل تھا۔ کہنے لگے کہ ایک دن جو ہے وہ ابو جہل قریش کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھئی میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد جو ہے وہ ہمارے دین کو جو ہے وہ بہت زیادہ داغدار کر رہا ہے، اور اب مجھے ایک ہی راستہ سمجھ میں آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس کے جب وہ سجدے میں جائے گا تو میں اس کے سر پر پتھر سے بہت بھاری پتھر جو ہے وہ پھینک دوں گا، جس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس کا سر جو ہے وہ کچل جائے گا اور وہ مارا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے نا مجھے انجام کا کوئی خوف نہیں ہے، یعنی اگر تم لوگ میرا ساتھ دینا چاہو اس کے بعد، کیونکہ عرب میں یہی رواج تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر اس کا خاندان بھلے جتنی ہی دشمنی ہو اس کا خاندان دوسرے خاندان سے اس کا بدلہ لیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی جو بھی ہو پھر اس کے بعد مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اگر تم لوگ میرا ساتھ دینا چاہو تو دو، نہیں دینا چاہو تو مجھے چھوڑ دینا، لیکن میں جو ہے نا اب برداشت نہیں کر سکتا، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے بہت زیادہ اس نے داغدار کر دیا ہے، ہمارے آلہہ کو بہت زیادہ برا بھلا کہتا ہے، تو اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں اکیلے نہیں چھوڑیں گے، تم نے جو کرنا ہے کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو جب یہ ہوا تو اس کو اور شے مل گئی۔ اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسا ہی کیا، ایک پتھر لے کر جو ہے وہ بیٹھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آ کر نماز پڑھنا شروع کریں گے تو میں ان پر پھینک دوں گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا وہ چیخ مار کے بھاگا اور جو ہے نا وہاں سے بھاگ گیا۔ جب قریش نے اس سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا ہوا تھا، تم تو پتھر ان کو والعیاذ باللہ ان کو مارنے کے لیے جو ہے وہ گئے تھے، کہنے لگا کہ میں نے جو بات دیکھی ہے نا وہ یہ تھی کہ میں جب اس نیت سے نکلا جو میں نے رات بات کہی تھی، جو ہم نے رات فیصلہ کیا تھا کہ ہم محمد کے ساتھ یہ کریں گے، جب میں اس نیت سے نکلا تو میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ جو ہے نا وہ آ گئے ہیں میرے اور محمد کے درمیان، اور اس اونٹ کی کھوپڑی، گردن اور دانت ایسے تھے کہ میں نے کبھی کسی اونٹ کے نہیں دیکھے۔ اور بعد میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ذاک جبریل لو دنا لاخذہ، کہ وہ جو اونٹ تھا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے، یعنی وہ ان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ پیش آیا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کے بعد مسلمانوں کا جو دور تھا مکے میں وہ کافی مضبوط ہو گیا، اور وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ بن عبد المطلب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ سن 6 نبوی کا ہے، نبوت کے 6 سال کا، اور واقعہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل کوہ صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی، آپ کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے خون بہنے لگا، پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی تھی جو کوہ صفا پر یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب جو ہے وہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، جب وہ واپس لوٹے شکار سے واپس آئے گھر تو تھکے ہوئے تھے، سب کچھ تھا، لیکن جب ان کی لونڈی نے آ کر یہ بتایا کہ بھئی آپ کے بھتیجے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور ابو جہل نے جو ہے وہ یہ کیا، تو وہ اسی حالت میں وہی تیر کمان لے کر جو ہے وہ سیدھا جو ہے وہ مسجد حرام میں حاضر ہوئے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سر پر آ کر جو ہے نا وہ کہنے لگے کہ
تو نے میرے بھتیجے کو گالی دی ہے حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں. اور اس کے بعد اتنی زور سے اس کے کمان ماری کہ اس کے سر پر جو ہے وہ زخم لگ گیا. اور اتنا جب ہوا تو دونوں قبیلے جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے, یعنی بنو مخزوم اور بنو ہاشم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے. تو ابو جہل نے جو ہے وہ یہ کہہ کر سب کو ٹھنڈا کر دیا کہ بھائی تم لوگ رہنے دو, باقی میں نے جو ہے وہ محمد کو بہت بری گالی دی ہے, تو اس لیے میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں, اور حمزہ کو جو ہے وہ جانے دو. لیکن اس واقعے سے ہوا یہ کہ جناب حمزہ نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں محمد کے ہی دین پر ہوں, وہ صرف حمیت میں کی تھی, لیکن اس حمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے, اور انہوں نے بالآخر اسلام قبول کر لیا. اور اسلام قبول کرنے کے بعد غزوہ بدر میں اور بھی موقعوں پر وہ مسلمانوں کو فرنٹ سے لیڈ کرتے رہے, یہاں تک کہ غزوہ بدر میں ان کی شجاعت کی وجہ سے ان کا لقب اسد اللہ پڑ گیا, یعنی اللہ کا شیر. اور اس کے بعد دین اسلام کا سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم واقعہ, اور وہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام. سیدنا حمزہ کے بعد جو ہے وہ صرف 3 دن گزرے تھے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے. اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے, اور راستے میں جو ہے وہ انہیں ایک صحابی ملے, اور انہوں نے پوچھا کہ بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. اور اس نے کہا کہ اگر محمد کو قتل کر بھی دو تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ کہنے لگے بھائی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا انجام سے, بس میں تو اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم جو یہ باتیں کر رہے ہو نا, تم بھی بے دین ہو چکے ہو, یعنی تم بھی مسلمان ہو چکے ہو, اسی لیے یہ باتیں کر رہے ہو. کہنے لگے کہ تم مجھے چھوڑو, یہ بتاؤ کہ تمہارے اپنے گھر کا حال کیا ہے, تمہارے بہن بہنوئی بھی جو ہے نا وہ بھی بے دین ہو چکے. تو عمر رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو بہت زیادہ شدید غصہ آیا ان کو, اور سیدھا جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے جو ہے وہ اپنے گھر کی طرف جو ہے وہ نکل لیے, اپنی بہن کے گھر کی طرف جو ہے وہ نکل گئے. اور جب وہاں پہنچے تو گھر کے باہر سے جو ہے وہ کچھ بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی, کیونکہ اندر جو ہے وہ ان کی بہنوئی اور جناب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھ رہے تھے, یعنی قرآن مجید سورۃ طٰہٰ نازل ہوئی تھی تو وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ بھنبھناہٹ سن لی, اور جیسی داخل ہوئے تو انہوں نے وہ چھپا لیا, نسخہ چھپا لیا, اور خباب بن ارت بھی جو ہے وہ گھر میں ایک کونے پہ چھپ گئے. تو جب وہ داخل ہوئے پوچھنے لگے کہ بہن یہ بھنبھناہٹ کیسی تھی, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی تو کوئی نہیں, ہم تو بس باتیں کر رہے تھے. تو عمر نے کہا کہ غالباً تم دونوں بھی جو ہے وہ بے دین ہو چکے ہو. تو ان کے بہنوئی نے ان کو پھر جواب دیا کہ اگر بتاؤ کہ حق کسی اور دین میں ہی ہو تو یہ بات اگر جب انہوں نے سنی عمر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو بہت غصہ آیا, اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دی. اور بہن ان کی بچانے کے لیے آئیں تو ان کو بہن کو بھی انہوں نے ایک تھپڑ مار دی, اور ان کا تھپڑ لگنے سے بہن جو ہے وہ خون آلودہ ہو گئی, ان کے چہرے پہ زخم لگ گیا. پھر جو ہے وہ ان کی بہن نے عمر کے سامنے ہی جو ہے وہ کلمہ پڑھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, کہ میں جو ہے وہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے رسول ہیں. اس پر جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ رک گئے اور کہنے لگے کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے, ذرا میں بھی پڑھوں دیکھوں اس میں کیا ہے. تو ان کی بہن نے جو ہے وہ منع کر دیا, کہنے لگی کہ تم ابھی ناپاک ہو, تم جاؤ غسل کرو, ٹھنڈے ہو جاؤ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں تمہیں وہ نسخہ دوں گی. تو عمر جو گئے, غسل کیا, اور اس کے بعد ان کی بہن نے ان کو وہ نسخہ دیا. انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, کہنے لگے کہ یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہے. اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی آیت 14 تک جو ہے وہ تلاوت کی, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. جب یہ سب ہوا تو خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو چھپے ہوئے تھے گھر میں, وہ باہر آئے اور کہنے لگے کہ عمر خوش ہو جاؤ, مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کے روز جو دعا کی تھی تمہارے لیے کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو تقویت پہنچا, اسلام کو قوت دے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے. اور پھر وہ جناب عمر کو لے کر دار ارقم آئے,
اور دار ارقم میں چونکہ صحابہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرے بھی دیا کرتے تھے، تو جب جھانک کر دیکھا کہ عمر آئے ہیں اور ان کی تلوار بھی ان کے پاس، تو سب جو ہے وہ جمگھٹا لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے۔ تو حمزہ بن عبد المطلب جو ہے وہ کہنے لگے کہ عمر کو آنے دو، دیکھ لیتے ہیں، اگر وہ خیر کے ارادے سے آیا تو ہم اس کو خیر دیں گے، اور اگر شر کے ارادے سے آیا تو ہم اس کو شر دیں گے، یعنی اس کے تلوار سے ہی اس کا کام تمام کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مشرکین نے جو ہے وہ ایک الگ اپنا رویہ تبدیل کیا، اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی تک تو صرف کمزور اور غلام قسم کے لوگ تھے، کوئی بڑے لوگ نہیں تھے، اور جب حمزہ بن عبد المطلب اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر اور مشہور لوگ اور بڑے لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو جو ہے نا وہ دھچکا لگا، اور انہوں نے پھر اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کی۔ تو انہوں نے کچھ پیشکش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو عتبہ بن ربیعہ سرداران میں سے تھا، اور اس نے جو ہے وہ دیگر سرداران قریش کو راضی کیا اور کہا کہ میں جو ہے وہ محمد کے پاس جاتا ہوں اور اس کو کچھ چیزیں پیش کرتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مذاکرات کر سکیں، کوئی چیز ہم اس کو دے دلا کر یہ معاملہ ختم کریں تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنے کچھ چیزیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ ان پر غور فکر کریں، سوچیں، اور اگر ان میں سے کوئی چیز قبول کرنی ہو تو قبول کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بولتے رہو، میں سن رہا ہوں۔ تو پہلا جو اس نے چیز رکھی وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ تمہیں مال و دولت دے دیتے ہیں۔ مال و دولت مطلب یہ جو تم دعوت و تبلیغ کر رہے ہو، تم نے ایک نیا دین بنا لیا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہو، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ تم مال حاصل کرو، مال و دولت حاصل کرو، تو ہم تمہیں اتنا زیادہ مال و دولت دے دیتے ہیں کہ مکے میں تم سب سے امیر ہو جاؤ گے، تم سے امیر کوئی نہیں ہوگا، یعنی تم سب سے مالدار ہو جاؤ گے، ہم سب مل کر تمہیں اتنا مال دے دیتے ہیں کہ تم مالدار ہو جاؤ، اگر تمہارا یہ سب کرنے کا مقصد مال و دولت ہے۔ دوسری چیز اس نے جو پیش کی وہ یہ کہ ہم تجھے اپنا سردار بنا لیتے ہیں، مطلب ہم اپنا کوئی بھی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کریں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہم بھائی یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیسری چیز جو انہوں نے پیش کی وہ یہ کہ ہم بھائی تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم تمہیں بادشاہت دے دیتے ہیں، کرسی دے دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اب تمہیں کرسی دے دیتے ہیں اور تم جیسے چاہو ہمیں رعایا سمجھ کے چلاؤ، اور لیکن بس بات یہ کہ ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا نہیں کہو، ہمارے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو، باقی خیر ہے سب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں ایک پہلو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت یعنی سرداری کو قبول نہیں کیا۔ تو ہمیں یہ نقطہ ملتا ہے کہ آج ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جمہوریت میں آ کر اسلام کو لے آئیں گے، مطلب ہم جمہوری رستے سے جو ہے وہ الیکشنز کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اگر ہم اس پاکستان پر ہماری حکومت آ گئی تو پھر ہم اسلام لے کر آ جائیں گے۔ تو سیرت سے جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت نہیں ملتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اسلام لانا ہوتا ہے اس طریقے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہت کو قبول کر لیتے، سرداری کو قبول کر لیتے، اور پھر جو ہے وہ اسلام لے کر آ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ جب ایک بادشاہ ہوتا ہے تو اس کی رعایا اکثر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ بن جاتے اور باقی لوگ ان کی رعایا ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پر ہوتے تو لوگ اسی دین پر آتے، اور یہی حقیقت ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دعوت توحید کے کچھ مراحل ہیں، دین اسلام نافذ کرنے کے کچھ مراحل ہیں، ان میں پہلا مرحلہ دعوت التوحید ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے گی، اور جو مسلمان ہوگا پھر ہم اس کی تربیت کریں گے۔ پھر جو ہے وہ چوتھی چیز جو انہوں نے رکھی وہ یہ کہ ہم قریش کی 10 عورتوں سے آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں جو ہر لحاظ سے مکمل ہوں گی، یعنی حسب و نسب کے حوالے سے بھی مکمل ہوں، عالی نسب کی ہوں، حسن و جمال کے اعتبار سے بھی مکمل ہوں، اور مال و دولت کے حساب سے بھی مکمل ہوں۔ ہم ایسی 10 عورتوں سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ اور 5واں والعیاذ باللہ یہ کہ
تمہارے پاس جو یہ تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے اور مجھے قرآن بتاتا ہے اللہ کا نازل کرتا، تو یہ جو ہے اگر کوئی جن بھوت ہے نا تو ہم اس کا علاج کرا دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ اگر تمہارے پر یہ جو ہے وہ کوئی جن بھوت آ کے نازل کرتا ہے نا تو ہم بہترین سے بہترین تمہارا علاج کرا دیتے ہیں، اور اس کا جو بھی خرچ ہوگا وہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ تو جب انہوں نے یہ چیزیں پیش کر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو رد کر دیا، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر رکے نہیں، بلکہ انہوں نے آگے سے جو یہ ساری پیشکش لے کر آیا تھا ابو الولید یعنی کہ عتبہ بن ربیعہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری بات پوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی میری بات تو پوری ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے سورۃ فصلت کی ابتدائی آیات تلاوت کی اور آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی تلاوت کی، جس میں یہ تھا کہ حامیم یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کر بیان کر دی گئی ہیں بزبان عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا اور وہ سنتے نہیں، کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے ہمارے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک روک ہے، بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بات کہی کہ تم اپنا کام کرتے جاؤ اور ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، یعنی کہ تم ہمیں روکنا چاہو روکتے رہو، ہم نہیں رکنے والے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے سنتا رہا۔ جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ تمہیں عاد و سمود جیسی کڑک سے میں ڈرا رہا ہوں اللہ کے حکم سے، جس طرح اللہ نے عاد اور سمود پر کڑک نازل کی تھی اس طرح اللہ تم پر بھی کوئی عذاب نازل کر دے گا۔ تو عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کا عذاب ابھی نازل نہ ہو جائے، اور اللہ کو رسول کو کہنے لگا کہ اللہ کا واسطہ ہے آپ چپ ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں، ورنہ اللہ کا عذاب ابھی نازل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اس کو اتنا ڈر لگا کہ جب وہ واپس پلٹا تو قریش نے ان کا چہرہ دیکھا عتبہ کا، اور کہنے لگے کہ واللہ یہ اس چہرے سے واپس نہیں لوٹا جس چہرے کے ساتھ گیا تھا، یعنی جتنی امید اور اس کے ساتھ یہ گیا تھا اس کے چہرے دیکھ کے نہیں لگ رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بھائی خبر کیا لے کر آئے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، کہ نہ وہ شعر ہے نہ جادو ہے نہ کہانت ہے، اور قریش کے لوگوں میری بات مانو، اس کو معاملے کو چھوڑ دو، اور میری رائے تو یہی ہے، باقی یہ ہے کہ جو تم لوگ کرنا چاہو وہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ واللہ تم پر بھی جو ہے وہ اس نے جادو کر دیا ہے محمد نے، والعیاذ باللہ، جس طرح وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ محمد کی بات نہ سنو، محمد کی بات میں جادو ہے۔ تو ابو الولید کو بھی یہی کہنا شروع کر دیا عتبہ کو کہ بھائی اس کا جادو جو ہے وہ تم پر بھی چل گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سودے بازی تھی جو انہوں نے دنیاوی ساز و سامان اور مال و دولت سے کرنا چاہی۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ چیز ناکام ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے ایک دوسری پیشکش کی، اور وہ دوسری سودے بازی جو ہے وہ دین کے بارے میں سودے بازی تھی، اور نقطہ ایک ہی تھا، وہ یہ کہ وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جی ہم ایک نقطے پر متفق ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودان کی پرستش کریں اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو اب اگر ہم حق پر ہوں گے تو آپ نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا، اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ تو اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الکافرون نازل ہو گئی کہ آپ کہہ دیں کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم ان کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ
کہ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے جاہلوں کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی کہ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں، یعنی مجھے اس چیز سے روک دیا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کروں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ رکے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک تیسری کوشش کی، تیسری چیز پیش کی، اور وہ یہ کہ چلے ہم آپ کے دین کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ کچھ اس میں سختی، اس میں دین میں بہت زیادہ سختیاں ہیں، کچھ آپ اس میں نرمی کر لیں، کچھ احکامات بدل لیں تو ہم جو ہے وہ اس پر راضی ہو جائیں گے، ہم بھی جو ہے وہ مسلمان ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن نے جو ہے وہ ان کے اس نظریے کو اس طرح پیش کیا ہے کہ کہنے لگے کہ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آ جائیں یا اس کو کچھ تبدیل کر دیں، یعنی اس میں کچھ کمی بیشی کر دیں، کچھ نرمی کر دیں۔ تو جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی دیا کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ اللہ کے رسول آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس دین اسلام میں کوئی تبدیلی کروں یا قرآن مجید میں کوئی تبدیلی کروں، اور میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی طرف مجھے وحی کی جاتی ہے۔ نیز اللہ نے اس سنگینی پر آپ کو متنبہ بھی کیا کہ آپ جو ہے وہ ان کی باتوں کو پر کام نہ دھریں، کوشش نہ کریں ان کی باتیں سننے کی۔ بالآخر جو ہے وہ تنگ آ کر قریش نے جو ہے نا وہ ایک اور چیز کی، وہ یہ کہ قریش کے پاس جو ہے وہ نبی اور رسول جناب اسماعیل علیہ السلام کے بعد نہیں آئے تھے، تو قریش کو اس چیز کا کوئی تجربہ نہیں تھا کہ آیا نبیوں اور رسولوں سے ڈیل کس طرح کیا جاتا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کو جھٹلایا کس طرح جاتا ہے، یا نبیوں اور رسولوں کا امتحان ان کو جانچا کس طرح جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، قریش نے انہوں نے یہودیوں کا سہارا لیا، یہودیوں کا سہارا لیا اور اپنا ایک قاصد جو ہے وہ یہودیوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ بھائی تم ہمیں بتاؤ کہ ہم جو ہے وہ کس طرح پتہ چلائیں کہ محمد جو ہے وہ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں۔ تو ان یہودیوں نے 3 سوال بتا کر اس کو روانہ کیا کہ بھائی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو، جانچنا چاہتے ہو کہ وہ سچے ہیں یا نہیں، تو تم ان سے 3 سوال کر لو، کیونکہ یہ 3 سوال ایسے ہیں کہ جن کا جواب کوئی وحی الہی کے بغیر نہیں دے سکتا۔ تو وہ 3 سوال کیا تھے کہ اصحاب کہف کون ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ گردش کرنے والا آدمی کون تھا یعنی ذوالقرنین، اور تیسرا سوال کہ روح کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات جو ہے وہ سورۃ الکہف میں ذکر کر دیا، اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا، اور جو تیسرا سوال تھا وہ سورۃ بنی اسرائیل میں یا سورۃ الاسراء جس کو ہم کہتے ہیں اس میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو ان کو بتائیں کہ روح جو ہے وہ صرف اللہ کا حکم ہے اور اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یعنی روح کا جو ہے بس اتنا ہی سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ایک حکم ہے، اس سے زیادہ تم سمجھ نہیں سکتے روح کو، یا اس کا علم انسانوں کو زمین پر اتارا ہی نہیں گیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں سوالوں کے جوابات دے دیے تھے تو اصولی طور پر تو قریش کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن اصل چیز تھی کہ وہ بضد تھے اپنے کفر پر اور مصر تھے، اور پھر بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس کے بعد انہوں نے چوتھی کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوتھی کوشش کی، وہ یہ کہ بھائی ہم آپ کی بات سن لیتے ہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں، لیکن اس کی کس شرط ہے؟ شرط کیا ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کی مجلس میں جو ہے نا کچھ کمزور لوگ بیٹھتے ہیں، یعنی غلام اور نیچے طبقے کے لوگ بیٹھتے ہیں، نیچی ذات کے لوگ بیٹھتے ہیں، تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کام کریں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک الگ مجلس کا اہتمام کریں جس میں صرف اشراف لوگ ہوں، امیر لوگ بیٹھے ہوں، سرداران بیٹھے ہوں، اور جس میں یہ غریب لوگ موجود نہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہے نا وہ ہم آپ کی بات سنیں گے، لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کر دیا کہ آپ ان کی اس بات کو پورا نہ کریں، کیونکہ اسلام جو ہے وہ میانہ روی کا درس دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر، مساجد کے اندر
دینی درسگاہوں کے اندر کوئی امیر اور غریب نہیں ہوتا۔ جب ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ بھئی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، تو انہوں نے پھر ایک بڑا قدم اٹھایا، اور وہ قدم یہ کہ وہ ایک قرارداد لے کر آئے، اور اس قرارداد پر متفقہ فیصلہ کیا کہ بنو المطلب اور بنو ہاشم کا ہم مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ اور بائیکاٹ کیا کہ جی ہم جو ہے وہ ان سے نہ شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان سے کوئی بات چیت کریں گے، کوئی صلح کوئی بھی معاملہ ہم ان سے کریں گے ہی نہیں، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، کسی قسم کی مروت نہیں برتیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو ہوا یہ کہ پھر اس واقعے کی وجہ سے، اس قرارداد کے منظور ہونے کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو مطلب شعب ابی طالب میں جو ہے وہ سمٹ گئے۔ شعب یعنی گھاٹی، ابو طالب کی گھاٹی میں سمٹ کر آ گئے، کیونکہ کوئی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، لین دین نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ تجارت نہیں کرتا تھا، تو وہ سب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہو گئے۔ اور اس میں صرف مسلمان نہیں کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم کے مسلمان، بلکہ اس میں کافر بھی شامل تھے کہ ہم کافروں سے بھی۔ اور اس کا وہ کیا تھا، ڈیڈ لائن کیا تھی، ہم کب تک نہیں بات کریں گے، جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، یعنی ہم محمد کو قتل کریں گے اور اس قتل کرنے کے لیے یہ محمد کو پکڑ کر ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ کچھ بھی تھا، جو بھی معاملات تھے، لیکن ان کے جو قبیلے کے لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے جو ہے وہ ان تمام لوگوں نے اس پابندیوں کو برداشت کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے کہ پانی مکمل بند ہو چکا تھا، اور کھانے پینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، پتے، چمڑے، یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ چمڑے جو ہے وہ لوگ کھایا کرتے تھے ان دنوں میں۔ اور یہ جو عہد و پیمان تھا، یہ بغیض ابن عامر نامی ایک شخص نے لکھا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ہاتھ یا اس کے ہاتھ کی کچھ بعض انگلیاں جو ہے وہ شل ہو گئیں۔ پھر تقریباً 3 سال کے بعد، یہ 3 سال جو ہے وہ یہ بائیکاٹ چلتا رہا ہے، اور یہ بڑی اذیت کے 3 سال تھے۔ اس کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشراف میں سے، یعنی امیر لوگوں میں سے، سرداران قریش میں سے 5 لوگوں کے دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے، اور وہ جو ہے وہ اس قرارداد کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ قریش میں آ کر کہا کہ جی ہم جو ہے وہ اس قرارداد کے خلاف ہیں، اور ہم جو ہے وہ اس قرارداد کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی دوران جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو جناب ابو طالب جو ہے وہ مسجد حرام میں آئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ گفتگو چل رہی ہے، تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہے ہیں ان 5 کی، کچھ جو ہے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بالآخر ابو طالب نے کہا کہ بھائی مجھے میرے بھتیجے نے خبر دی ہے، یعنی محمد بن عبداللہ نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو معاہدہ تم لوگوں نے لکھ کر کعبے پر لٹکایا تھا، یہی کہ ہم جو ہے وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے یہ بائیکاٹ کریں گے اور یہ چیزیں نہیں کریں گے، خرید و فروخت، شادی بیاہ وغیرہ، تو وہ اس معاہدے کو جو ہے وہ دیمک کھا گئی ہے، اور اس نے صرف اس معاہدے کے اندر اب صرف وہ کلمات باقی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، جس طرح بسمک اللہم لکھا ہوا ہے، اور جو دوسرے اللہ کا ذکر ہے وہ باقی ہے، باقی سب چیزیں جو ہے وہ دیمک جو ہے وہ کاٹ چکی ہے، کھا چکی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، کعبے کے اندر لٹکا ہوا تھا وہ، تو ہم دیکھتے ہیں دروازہ کھول کے اندر جا کے کہ کیا وہ صحیفہ لکھا ہوا باقی ہے یا نہیں۔ تو اگر تو محمد نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ سچی ہوئی تو تم اس کے راستے سے ہٹ جانا اور مان لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اور اگر وہ بات جھوٹی ہوئی تو ٹھیک ہے، پھر ہم تمہارے اور محمد کے درمیان نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو ان کی اس بات پہ اتنا یقین تھا ابو طالب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہوں نے یہ بات کی۔ تو جب انہوں نے جا کر دیکھا تو واقعی جو ہے وہ صحیفہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، اور اس کو دیمک لگ چکی تھی، اور صرف وہی الفاظ باقی تھے جس پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر باقی تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بڑا اہم سیرت کے حوالے سے اہم سال، جس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، عام الحزن یعنی غم کا سال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی سال میں جناب ابو طالب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور سب سے دل عزیز بیوی
جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ابو طالب کی وفات ہوئی شعب ابی طالب میں نکلنے سے 6 یا 8 ماہ بعد، اس واقعے کے جب 3 سال جو ہے وہ بائیکاٹ رہا، اس واقعے کے ختم ہونے کے 6 سے 8 مہینے بعد جو ہے وہ ابو طالب کی وفات ہوئی۔ اور اس وقت جب وہ نزع کی حالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو طالب کے پاس جو ہے وہ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر فرمایا کہ اے عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ اے میرے چچا آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ کل قیامت کے روز میں اللہ کے ہاں آپ کی سفارش کر سکوں، حجت پیش کر سکوں اس کلمے کی وجہ سے۔ لیکن جب ابو جہل نے اور ابو امیہ نے یہ بات سنی، عبداللہ بن ابو امیہ نے، تو کہنے لگے ابو طالب کو کہ کیا تم جو ہے وہ بے دین ہو کے مرنا چاہتے ہو؟ اور ابو طالب نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور یہاں تک کہ ان کا آخری کلمہ تھا کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ مرتا ہوں، اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال پر فرمایا کہ لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی آیت نازل فرما دی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ اور یہ قاعدہ صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے کہ جو شخص حالت کفر میں مر جائے، حالت شرک میں مر جائے، آیت ہے کہ ما کان للنبی، کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے اور کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ استغفار کرے کسی مشرک کے لیے، چاہے کہ وہ مشرک اس کا کوئی قریبی سے قریبی ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس بات کے بعد کہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ جہنم والوں میں سے ہے، یعنی کہ وہ حالت کفر میں مرا ہے تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں جائے گا۔ تو جب ایک شخص فوت ہو گیا ہے حالت کفر میں تو اس کے جہنم میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس کے لیے استغفار بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، نبی کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں نازل فرمائی، یہ کسی مولوی کا یا کسی مفتی کا یا کسی خاص فرقے کا فتویٰ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا واقعہ جناب خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ رفاقت دی، اور یہ واقعہ بھی صرف 2 یا 3 مہینے بعد کا ہے، ابو طالب کی وفات کے 2 یا 3 مہینے بعد جو ہے وہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور سن جو ہے وہ 10 نبوی ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا جو ہے وہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا خدیجہ نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا خدیجہ نے مجھے مال دیا، اور اللہ نے جب مجھے اولاد دی تو اولاد خدیجہ سے ہی دی، اور اس کے علاوہ کسی اور بیوی سے اولاد نہیں دی۔ اور ان کے فضائل میں، جناب خدیجہ کے فضائل میں ایک قصہ بہت اہم ہے کہ جبرائیل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن ہے اور کھانا پینا ہے، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں اللہ کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور و شغب ہوگا، نہ درماندگی اور تکان ہوگی، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا گیا، تو یہ بہت بڑی ان کی ایک فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ کی وفات کے بعد ام المؤمنین سودا اور ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیے۔ پہلا نکاح جو ہے وہ خدیجہ کے بعد سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے کیا، اور اس کے 1 سال بعد 11 نبوی میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا۔ اور سیدہ سودا جو ہے وہ بیوہ خاتون تھی، اور ان کے شوہر جو ہے وہ مسلمان تھے، حالت اسلام میں فوت ہوئے اور حبشہ کی طرف ہجرت میں بھی شامل تھے۔ جب وہ واپس آئیں مکے میں ان کے شوہر کا انتقال ہوا، جب ان کی عدت پوری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھجوایا اور انہوں نے ان سے نکاح کیا۔
اور جناب عائشہ کا جب نکاح ہوا تو ان کی عمر محض 6 برس تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی، یعنی 3 سال کے بعد ان کی رخصتی ہوئی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں آپ کی سب سے قریبی کون ہے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ، اور سب سے چہیتی تھی، لاڈلی تھی، اور واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے یہ تھیں جو کنواری تھیں۔ باقی ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج یا تو بیوہ تھیں یا طلاق یافتہ خواتین تھیں، اور جناب ام المؤمنین عائشہ امت کی سب سے زیادہ فقیہ خاتون تھیں، سب سے زیادہ فقیہ خاتون تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، سیرت کا اہم ترین واقعہ طائف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش مکہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، ایمان نہیں لے کر آ رہے، تو انہوں نے طائف کا رخ کیا اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ طائف والے ایمان لے کر آ جائیں۔ اپنے ساتھ زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، آپ کو لیا اور ان کے ساتھ طائف کا سفر شروع کیا، اور جب وہاں پہنچ کر سرداران طائف کو دعوت دی تو انہوں نے بہت ہی زیادہ برا رویہ اختیار کیا، اپنے جو علاقے کے اوباش لڑکے تھے، بچے تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ گالیاں، پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے اور مارتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں، ایڑیاں سب زخمی ہو گئے اور خون میں بھر گئے، جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے تو ان کے سر پر بھی کافی زخم آئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طائف سے نکل کر وہاں قریب جو ہے وہ ربیعہ کے بیٹوں کے باغ تھے۔ ربیعہ کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا ایک باغ تھا 3 میل کے فاصلے پر تقریباً طائف سے کہا جاتا ہے، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی اور آرام کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے آ کر تو ان کو ترس آیا ان کے بیٹوں کو، ربیعہ کے بیٹوں کو، تو انہوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور کا ایک گوشہ بھجوایا اپنے غلام کے ہاتھوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انگور کا ایک گوشہ بھجوایا، اور وہ جو غلام تھا ان کا وہ عیسائی تھا۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ انگور کا گوشہ لے کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا اور بسم اللہ کہہ کر جو ہے وہ اپنے منہ میں جب رکھا تو اس نے بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ آپ نے جو کلمہ کہا ہے تو یہ لوگ اس علاقے کے لوگ تو نہیں کہتے، تو آپ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ای البلد انت وما دینک، تم کہاں سے ہو، تم کس علاقے سے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں تو نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نینوا تو اللہ کے ایک نیک بندے یونس کا علاقہ ہے۔ کہنے لگا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں، میں اور وہ نبی تھے، اور نبی آپس میں بھائی ہوتے ہیں، تو وہ تو میرے بھائی ہیں، اور قرآن مجید سے یونس کا واقعہ سنایا، اور روایات میں ہے کہ وہ پھر عداس جو غلام تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اور بس وہاں اس باغ سے آپ تھوڑی دیر آرام کر کے نکلے ہیں، تھوڑا سا باہر نکلے ہیں تو پھر جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑوں کے جو فرشتہ ہے اس کے ساتھ حاضر ہو گئے، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر فرمایا کہ اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہے حکم دے دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ یہ محمد، بات یہی ہے کہ اب آپ جو چاہیں، اگر آپ چاہیں تو میں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کے بجائے دعا کرنا مناسب سمجھی، اور ایک امید لگائی کہ امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت میں سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو پھر مشرکین نے بہت سارے معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیے، اور وہ یہ کہ مشرکین کے تقاضوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے، یعنی کہ ان کو اس چیز کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معجزے نہیں لے کر آئیں گے، اور ان کی جو ہے وہ ان کی عاجز ہیں وہ اس چیز سے، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کی۔
الگ الگ نشانیاں کہ جی آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، آپ ہمارے لیے یہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا انکار واضح ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ کہ بھائی اگر ان کو معجزات دے بھی دیے گئے، یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ ان کو دکھلا دیں. آپ کو امید تھی کہ شاید یہ لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر دو چیزوں کا انتخاب کرنے کا حکم دیا کہ بھائی اگر یہ جو معجزات آپ سے طلب کر رہے ہیں تو ہم وہ معجزات دے دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اگر انہوں نے اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تو ہم ان سب کو تباہ و برباد کر دیں گے. اور دوسرا وہ یہ کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے رکھتے ہیں، توبہ کا دروازہ ہم ان کے لیے کھلا رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جب چاہے ایمان لے کر آ جائیں اور ہم ان کا ایمان قبول کر لیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسرے پہلو کا انتخاب کیا کہ ان کے لیے توبہ کا دروازہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ مشرکین مکہ نے ایک الگ بات کی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی چلو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم کوئی خاص معجزہ نہیں لے کر آئیں گے، کوئی خاص معجزہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے، تو ایک کام کرو تم اپنی طرف سے کوئی معجزہ لے کر آ جاؤ، اپنی طرف سے کوئی بھی معجزہ لے کر آ جاؤ. ہم خاص نہیں کہہ رہے، اسپیسیفک نہیں کر رہے، آپ کوئی بھی معجزہ لے کر آ جاؤ اپنی طرف سے تو ہم اس کو مان لیں گے. تو بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اتنے زیادہ واضح طور پر ان کو وہ دکھائی گئے کہ ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے ہیرا جو پہاڑ ہے، غار ہیرا جس کے اندر ہے، ہیرا پہاڑ جو ہے وہ دونوں چاند کے ٹکڑوں کے درمیان میں دیکھا، پھر بھی جو ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور اپنے کفر پر مصر رہے. ان تمام واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اسراء اور معراج کی نعمت سے نوازا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جو سب سے صحیح تاریخ اس میں ملتی ہے وہ 10 نبوی ہے، 10 نبوی کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جبرائیل امین جو ہے وہ براق نامی ایک سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو جو ہے وہ مکے سے سب سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب کا پیالہ پیش کیا گیا کہ آپ ان دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب فرمائیں. تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، تو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے فطرت کو پائی ہے اور آپ کو ہدایت بھی نصیب ہوا، آپ کو ہدایت بھی نصیب ہوئی، اور آپ کو آپ کی امت کو بھی ہدایت نصیب ہوئی. اگر آپ شراب پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا کی طرف لے جایا گیا. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے، جو پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، وہاں پر آپ کی ملاقات جناب آدم علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کو سلام کیا. پھر دوسرے آسمان پر جو ہے وہ آپ کی ملاقات یحییٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے بھی آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو سلام کیا. اسی طرح تمام انبیاء جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس، 5ویں پر ہارون، 6ٹھے پر موسیٰ اور 7ویں پر بالآخر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی اور سب نے آپ کی نبوت کا اقرار کیا. پھر سدرۃ المنتہا پر آپ کو لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا جو ہے وہ بیری کا درخت، وہاں پر جس کے پتے جو ہے وہ ہاتھی کے کان جتنے بڑے اور پھل جو ہے وہ بڑے کنڈے یا ٹھینوں جیسے اتنے بڑے بڑے اس کے پھل ہیں، وہاں پر جو وہ آپ کو لے جایا گیا. اور اس کے بعد پھر بالآخر آپ کو رب تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ کوئی فاصلہ صرف 1-2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو اس نے چاہی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر نماز کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا. اور پھر وہ مشہور واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس 6ٹھے آسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اس میں تخفیف کا مطالبہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے رہے بالآخر وہ 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بعد اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں واپس دوبارہ جا کر اس میں کچھ تخفیف کروں. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا انداز بدلا اور قبائل کو جو ہے وہ دعوت و تبلیغ پیش کی.
یعنی رسالے لکھے، خطوط لکھے اور بھیجے، خطوط لکھ کر جو ہے وہ قبائل کی طرف بھیجے جو مکے سے باہر کے قبائل تھے۔ تو ان میں سے انکار تو خیر سب نے کر دیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ہلکا انکار کیا، یعنی ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر انکار کیا، اور کچھ تھے جنہوں نے بدتمیزی کے ساتھ انکار کیا، جس طرح مسیلمہ بن کذاب کا جو قبیلہ تھا بنو حنیفہ، اس نے جو ہے وہ بہت بدتمیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو مکے سے باہر تھے، اور وہ لوگ ایمان لے کر آئے جن کے ایمان لانے سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، جن میں پہلا نام سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، ایاس بن معاذ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، طفیل بن عمر الدوسی اور غماد ازدی رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ یہ وہ 5 افراد ہیں جن کے اسلام لانے سے، یہ مکے سے باہر کے تھے لیکن ان کے اسلام لانے سے اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ آج کی کلاس کا اختتام ہم اسی پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سیرت مطہرہ سے جتنا زیادہ استفادہ ہو سکے حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی اور پھر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کی، ہمیں اس کے اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ